بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی بہترین تصویر ہے۔ یہ لوگ تو اجنبی ہیں، پتھر کہاں سے آئے، دیکھو ذرا اس بھیڑ میں کوئی اپنا ضرور ہوگا۔ سب سے خطرناک روانگی اس شخص کی ہے جو آپ کے پاس سے تو چلا گیا مگر آپ کے اندر سے نہ جا سکا۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ بہت محدود سا ایک حلقہ احباب تھا میرا، فقط مستیاں شیطانیاں نادانیاں اور میں۔ اب بھی حلقہ احباب محدود ہے میرا، فقط خاموشیاں تنہائیاں اداسیاں اور میں۔ تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے گواہی، قدرت کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں اس لیے بانٹ دی جاتی ہیں، صرف غم اپنے ہوتے ہیں جو پاس رکھ دیے جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی سے جتنا مرضی مضبوط رشتہ بنائیں، وہ کسی نہ کسی موڑ پر مان توڑ ہی دیتا ہے، پھر وہ رشتہ چاہے دوستی کا ہو یا محبت کا۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے، صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ہے ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا، اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلے رہنا سکھا دیا۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے، جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو خالی جائے گی؟ افسوس آپ کا ماضی نہیں بدل سکتا اور فکر آپ کا مستقبل سنوار نہیں سکتی، اس لیے حال میں رہ کر ہر حال میں خوش رہنا سیکھیے، یہی زندگی ہے۔ ہر رنگ میں راضی راضی ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔
ماں باپ کا پیغام، جس دن تم ہمیں ضعیف دیکھو تو صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا، جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا، جب ہم ضعیف ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا، جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشیں قربان کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ کے علم میں آئے کہ کوئی آپ کے خلاف سازشوں کے جال بن رہا ہے تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور مطمئن ہو جائیں۔ اس نے کہا وہ لڑکی بہت پیاری ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو کوئی بات نہیں، سالوں بعد تمہاری بیٹی کی باری ہے۔ بیٹیاں نور ہیں نگاہوں کا، بیٹیاں باب ہیں پناہوں کا، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ثمر ہیں دعاؤں کا، بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہیں، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ درود پاک کی رونقیں، جسم بیمار ہو تو درود شفا ہے، آنکھ خشک ہو تو درود بارش ہے، روح بنجر ہو تو درود بہار ہے، خیال ویران ہو تو درود رونق ہے، سوچ اداس ہو تو درود خوشی و تازگی ہے، فضا مایوس ہو تو درود امید ہے، وجود تلخ ہو تو درود شہد ہے، اور دل مردہ ہو تو درود زندگی ہے۔ جو لوگ تمہیں بار بار آزمانا چاہیں انہیں ایک بار ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ زندگی امتحان نہیں کہ ہر کوئی پرچہ دے۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب بندہ تہجد میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور پھر بھی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، مگر یاد رکھیں اللہ کی خاموشی انکار نہیں، حکمت ہوتی ہے۔ جو رب رونے کی توفیق دیتا ہے وہ ضرور سن رہا ہوتا ہے، بس قبولیت رب کے وقت پر ہوتی ہے، ہماری گھڑی پر نہیں۔ بعض اوقات دعا فوراً پوری نہیں ہوتی کیونکہ تاخیر آزمائش ہے، انکار نہیں، اور وہ بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا جو سچے دل سے مانگے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں یا مانگی ہوئی چیز ملتی ہے یا اس سے بہتر۔ اس لیے جب دل تھکنے لگے تو خود کو یاد دلائیں کہ تہجد کا آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتا، اور مایوس وہی ہوتا ہے جو رب کی رحمت سے ناواقف ہوتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رہیں کیونکہ صبر دعا کا دروازہ کھولتا ہے، شک اسے بند کر دیتا ہے۔ اللہ ضرور سنتا ہے، بس دیر میں بھی خیر ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔
تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اتنا آسان نہیں لفظوں کو غزل کر لینا، شور کو شعر بنانے میں جگر لگتا ہے۔ جہاں بھی جائیں وہاں اخلاقیات، آداب، ہمدردی اور محبت ہی چھوڑ کر آئیں۔ الفاظ، گفتگو اور لب و لہجہ ایسا اختیار کریں جو دوسروں کے لیے باعث نصیحت ہو، نہ کہ باعث عبرت۔ دیکھنے والے آپ کے جیسا بننے کی خواہش کریں۔ انسان جس خواہش کو اپنی واحد خواہش سمجھ کر اس کے حصول کے لیے سرگرداں رہتا ہے، خواہش کے پورے ہونے پر اسے پتہ چلتا ہے یہ اس کی واحد خواہش نہیں تھی، یہ تو اس کی ان گنت خواہشات کی شروعات تھی۔ ایک خواہش کی تکمیل اگلی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبی ہوئی، میں زمین پر ہوں گری ہوئی، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ صبر کی سب سے خوبصورت شکل وہ ہوتی ہے جب بندہ ٹوٹا ہوتا ہے، بکھرا ہوتا ہے، لیکن اس کا اللہ پر یقین سلامت ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، اس کی تکلیف رائگاں نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ ہے، تسلی ہے اور دل کا سکون بھی۔ تو جب تمہیں لگے کہ دل برداشت نہیں کر رہا تو خاموشی سے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہی کافی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو ہمارے دل کو تیرے یقین سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔